افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ السلام علیکم ناظرین، اپیکس نیوز کے ساتھ میں ہوں علی چیمہ۔ آج محرم الحرام کی 5 تاریخ ہے اور آج ہم کربلا کی اس داستان کا ذکر کریں گے جس کے ہر باب میں صبر ہے، ہر لمحے میں قربانی ہے اور ہر منظر میں انسانیت کے لیے ایک عظیم راز پوشیدہ ہے۔ ناظرین ذرا تصور کیجئے، سن 61 ہجری عراق کی تپتی ہوئی زمین، کربلا کا بے آب و گیاہ میدان، سورج اپنی پوری شدت کے ساتھ چمک رہا ہے اور اس کے ریگستان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے جگر گوشہ بقول رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین علیہ السلام اور اپنے اہل بیت اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ خیمہ زن ہیں۔ محرم کا دن اہل بیت کے لیے ایک اور آزمائش کا دن تھا۔ امام حسین جانتے تھے کہ دشمن کی نیت جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے صبر، استقامت اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کا مظاہرہ کیا۔ اس دن کربلا کے میدان میں ایک عجیب منظر تھا۔ ایک طرف ہزاروں کا لشکر تھا اور دوسری طرف حق، سچائی اور انصاف کا علم اٹھانے والا ایک چھوٹا سا قافلہ۔ دشمن اپنی تعداد پر ناز کر رہا تھا، جبکہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی اپنے رب پر یقین رکھے ہوئے تھے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اہل بیت کے خیموں میں موجود خواتین اور بچے بھی حالات کی سنگینی کو محسوس کر رہے تھے۔ ہر آنے والا دن ایک نئی آزمائش لے کر آ رہا تھا، لیکن کسی کے قدم متزلزل نہیں ہوئے، کسی نے حق کا راستہ چھوڑنے کا سوچا تک نہیں۔ ابھی عاشورہ میں 5 دن باقی ہیں، لیکن حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ دشمن کے لشکر مسلسل بڑھ رہے ہیں، کوفہ سے نئے نئے دستے کربلا پہنچ رہے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد کے احکامات پر ہزاروں سپاہی میدان کربلا میں جمع کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کا قافلہ ہے، چند درجن جانثار ہیں ان کے ساتھ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی خواتین، معصوم بچے اور حق و سچائی کا وہ پرچم جو کبھی جھکنے والا نہیں تھا۔ ناظرین، 5 محرم کا دن صرف ایک تاریخ نہیں، بلکہ یہ وہ دن ہے جب حق اور باطل کے درمیان لکیر مزید واضح ہونے شروع ہو گئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کو اندازہ ہو چکا تھا کہ دشمن جنگ کی تیاری مکمل کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ سامنے موجود لشکر صرف جسموں کو شکست دے سکتا ہے، نظریات کو نہیں دے سکتا، ایمان کو نہیں دے سکتا، اور تلواروں سے سر کاٹ سکتا ہے، سچائی کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس دن جب حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خیموں سے باہر نکلے اور دشمن کے بڑھتے ہوئے لشکروں کو دیکھا تو آپ کے دل میں اپنے لیے کوئی خوف نہ تھا۔ فکر اگر تھی تو صرف دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، فکر اگر تھی تو صرف امت کی تھی، فکر اگر تھی تو آنے والی نسلوں کی تھی، کہیں ظلم کو حق نہ سمجھ لیا جائے۔ ناظرین، خیموں کے اندر ایک اور منظر تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کے خیمے، حضرت زینب علیہ السلام موجود ہیں، ننھے بچے موجود ہیں، علی اصغر علیہ السلام موجود ہیں، سکینہ علیہ السلام موجود ہیں۔ یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ میدان میں دشمن کے لشکر بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ خوف کے بجائے ان کے دلوں میں اللہ پر یقین بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ وہ گھرانہ تھا جس نے دنیا کو صبر سکھانا تھا، یہ وہ خاندان تھا جس نے قربانی کی ایک ایسی مثال قائم کرنی تھی جسے 1400 سال بعد بھی یاد کیا جا رہا ہے۔ 5 محرم کے دن جب سورج ڈھل رہا تھا تو کربلا کی فضاؤں میں ایک عجیب خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ دشمن سمجھ رہا تھا کہ تعداد کی طاقت سے وہ کامیاب ہو جائے گا، دشمن سمجھ رہا تھا کہ ہزاروں تلواریں حق کو دبا دیں گی،
لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ تعداد کبھی حق کا معیار نہیں ہو سکتی۔ اگر تعداد ہی حق کا معیار ہوتی تو فرعون حق پر ہوتا، اگر تعداد ہی حق کا معیار ہوتی تو نمرود کامیاب ہوتا، اگر حکومت ہی حق ہوتی تو یزید کا نام آج بھی عزت سے لیا جاتا، مگر آج 1400 سال بعد بھی دنیا امام حسین علیہ السلام کو سلام پیش کرتی ہے اور یزید کو ظلم کی علامت کے طور پر یاد کرتی ہے۔ ناظرین، 5 محرم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب انسان اکیلا رہ جاتا ہے، اس کے ساتھ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، وسائل بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، مددگار بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ حق پر قائم ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس نہ تو بڑی فوج تھی، نہ خزانے تھے اور نہ ہی حکومت تھی، لیکن ان کے پاس سچائی تھی، ایمان کی طاقت تھی اور ان کے پاس ایسا کردار تھا جو آج تک کسی کے پاس نہ ہوا۔ ان کے پاس اللہ پر مکمل یقین تھا اور یہی چیز انہیں تاریخ کا سب سے بڑا فاتح بنا گئی۔ آج جب ہم 5 محرم کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں صرف ایک تاریخی واقعہ یاد نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم حق کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں؟ کیا ہم سچ بول سکتے ہیں جب ساری دنیا خاموش ہو؟ کیا ہم اپنے مفاد کے مقابلے میں اصولوں کو ترجیح دے سکتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں یہی سبق دیا۔ انہوں نے بتایا کہ عزت کی زندگی چند دن کی ہو سکتی ہے، لیکن حق کے لیے دی گئی قربانی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ناظرین، 5 محرم کا دن ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ کربلا صرف ماضی کا ایک واقعہ نہیں، کربلا ایک سوچ ہے، کربلا ایک پیغام ہے، کربلا ایک نظریہ ہے۔ جب بھی کوئی ظالم کے سامنے حق کی بات کرتا ہے تو وہ حسینیت کا علم بلند کرتا ہے، جب بھی کوئی مظلوم کا ساتھ دیتا ہے تو وہ حسین علیہ السلام کے راستے پر چلتا ہے، جب بھی کوئی سچائی کے لیے قربانی دیتا ہے تو وہ کربلا کے پیغام کو زندہ کرتا ہے۔ آج کے دن ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، ان کے صبر، استقامت اور قربانی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حضرت امام حسین علیہ السلام، اہل بیت اور تمام شہدائے کربلا پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔